نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے راستے انسان کو جنت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ نقش قدم حضور کے وہ انسان کو جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ آپ کے بچپن کا کچھ ذکر کیا ہم نے، اب آپ کے لڑکپن اور ادھیڑ عمر جوانی اس کا کچھ ذکر کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے پرورش پاتے گئے، آپ نے یتیمی میں پرورش حاصل کی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے دنیا میں بہت سی آزمائشیں تھیں جن پر آپ مکمل اترے، اور اس کی بنیاد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور زیادہ بلند ہوتے چلے گئے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو والد نہیں تھے، جب آپ 6 سال کی عمر کے قریب تو والدہ کا انتقال، پھر آپ کے دادا، پھر آپ کے چچا، تو آپ کی عمر تقریباً 20 سال کے قریب تھی جب آپ کے چچا نے جو ہے آپ کو اپنے ساتھ سفر تجارت کرائے، اور اسی طرح 23 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں 2-3 سفر ہوئے شام کے، جس میں آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کے لقب سے بہت زیادہ مشہور تھے، اور آپ کی تعریفوں کے پل صرف وہ لوگ نہیں جو پرانے عقیدے پر اسلام کے موجود تھے، بلکہ جو کفار اور سرداران مکہ کفار، وہ بھی آپ کی تعریفوں کے بول بیان کرتے، تھکتے نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں تجارت کے سفر میں جو بزنس کیا وہ اسکریپ کا تھا، کباڑ کا جو کاروبار ہوتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس میں اسٹریٹجیز یوز کری، یعنی کہ مہارتیں، وہ بالکل الگ تھلگ تھی۔ بحیرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسسٹنٹ تھا، کاروبار کا مینیجر تھا سمجھ لیں، جو آپ گھر سے آن لائن بزنس کرتی تھی حضرت خدیجہ، تو ان کا کاروبار یہ دیکھتے تھے، سنبھالتے تھے، تو ساری شپمنٹ تجارت کا مال لے کر یہ جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ ان کے چچا کے ذریعے جو ہے تعارف ہوا، تو حضرت خدیجہ سے مشورہ کر کے بحیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پہ لے گئے تجارت کے، تو آپ نے جو اپنی مہارتیں استعمال کی نا، تو بحیرہ کہتے میں تو کئی سالوں سے کاروبار کر رہا تھا، بزنس کر رہا تھا، لیکن میں نے ایسی زبردست برکت پہلی دفعہ دیکھی۔ جب یہ میرے ساتھ تھے تو انہوں نے جو انداز اختیار کیے نا، وہ میں قسم کھا کے ابھی ادھر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو انشاءاللہ مسلمان یہ 2-3 چیزیں ہیں یہ اختیار کر لینا اپنے کاروبار کے اندر، اس کا کاروبار اگر نہ بڑھے اور اس میں نہ برکت ہو تو آ کے ہمیں کہہ دے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اسٹریٹجیز یوز کری، سب سے پہلی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کی، جو علل اعلان کہا کہ بھائی جو چیز میرے سے خرید رہے ہو جس حالت میں بھی واپس لاؤ گے نا، میں ریٹرن کروں گا۔ ہمارے ہاں دکانوں پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ نو ریٹرن پالیسی، یعنی کہ جی خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا۔
اور جن جگہوں میں بڑے بڑے مالز کے اندر، شاپنگ مالوں میں، جہاں ریٹرن پالیسی ہے بھی نا، تو اتنی شرائط ہیں، اتنی سخت ہے وہ پالیسی کہ بندہ اپنا سر پیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں نہیں کرتا واپس چیز۔ وہ کہتے ہیں اس کاؤنٹر پہ جاؤ، وہ پرچی لے آؤ، فلانا لے آؤ، اس پہ تو اسٹیمپ نہیں ہے، اس پہ یوں ہے، ابھی مال نہیں ہے، ابھی دوسرا دے نہیں سکتے ہیں، آپ بعد میں آئیں، 1 ہفتے بعد آئیں، 2 ہفتے بعد آئیں۔ بندہ بولتا ہے بھائی اتنا میرا فیول لگوا دیا ہے، ابھی میں نے اتنی سی چیز جو ہے نا 500 کی ریٹرن کرنی تھی اور انہوں نے 600 کا میرا فیول لگوا دیا۔ اور وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تو تقریباً جو ہے نا 90,000 کا سامان خرید کے وہ پھنس گئے تھے، الیکٹرانک سامان تھا، وہ خراب تھا، وہ واپس بھی نہیں ہوا۔ اور یہی کراچی کا ہی واقعہ ہے، بیریا ٹاؤن، اور بہت بڑے مال کا ہے، میں نام نہیں لیتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ 100% ریٹرن پالیسی ہے کہ آپ جو چیز مجھ سے خرید کے لے کے جا رہے ہیں، اگر خراب بھی لائیں گے نا میں واپس لے لوں گا، آپ کے پیسے واپس اسی وقت۔ اب جو بازار میں لوگ تھے انہوں نے یہ چیز پہلی دفعہ دیکھی کہ یہ کیا کمال کی پالیسی ہے بھائی۔ تو وہ تو انسان سب سے پہلے گھبراتا ہے اسی چیز سے، یار جو چیز میں خرید رہا ہوں پتہ نہیں صحیح نکلے، خراب نکلے، میرے استعمال میں آئے نہ آئے، تو میں واپس کرانا پڑ گئی تو یہ واپس ہی نہیں کریں گے، تو وہ انسان کا شک ختم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ بھئی یہ واپس کریں گے۔ دوسری شرط جو نبی علیہ السلام نے لگائی، بھائی اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں لے جاؤ۔ ہمارے یہاں کیا لکھا ہوتا ہے، نقد بڑے شوق سے اور ادھار اگلے چوک سے۔ ادھار والے پہلے ہم سے بات کر لیں، ادھار قطعی منع ہے، بالکل بھی ہم ادھار پہ نہیں دیں گے۔ بھائی یہ ادھار نہیں ہے، آپ اگر دے رہے ہیں نا کسی کو بغیر اس سے پیسہ لیے، تو یہ آپ نے یقین کریں 1000% میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے کئی گنا زیادہ اعلیٰ آپ کو ملے گا ریٹرن، چاہے دنیا میں نہ ملے۔ اور ادھر انسان یہ حسرت کر رہا ہوگا کاش کوئی مجھ سے نقد لے کر ہی نہیں جاتا کوئی چیز، جب ادھر اس کو اس کا بدل ملے گا نا۔ تو یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں، مسلمان اپنے ذہن میں نہیں رکھتا میں اس کو دوں گا، یار 100 روپے کی چیز ہے، 1000 کی چیز ہے، 2000 کی، بھاگ جائے گا، یہ آئے گا ہی نہیں، پھر شکل نہیں دکھائے گا۔ چھوڑیں اس چیز کو، یہ بے یقینی کی نشانی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ بھائی، نہیں ہے تمہارے پاس مال بعد میں دیتے نا، لے جاؤ۔ تو اب یہ دو ہی تو بڑی چیزیں خطرناک ہوتی ہے انسان کی کسی چیز کو بھی خریدنے میں، یار اتنا اعتماد بندہ کر رہا ہے۔ تو بس بحیرہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا نبی علیہ السلام جتنا سارا مال لے کر آئے تھے، بڑے بڑے تاجر جو مال لائے تھے وہ ان کا مال پڑا ہوا، اور ابھی آدھا دن نہیں گزرا تھا نبی علیہ السلام سارا بیچ کے بیٹھ گئے۔ پھر بیٹھے نہیں، آپ پھر گئے اور جا کے آپ نے پھر ہول سیل سے نا دوبارہ اتنا مال خریدا، دوبارہ آ کے وہیں بیٹھے، پھر سارا مال بیچ دیا۔ 2 دفعہ ایک ہی دن میں نبی علیہ السلام نے اتنا مال بیچ دیا کہ پرانے کاروباری لوگ اتنا مال ایک بھی دفعہ کا نہیں بیچ پائے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ دین دیا ہے، وہ والا دین نہیں دیا جس میں ہم چل رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا دین کہ ہم اپنے لوگوں پر، خصوصاً مسلمان پر ایسا یقین اور بھروسہ کریں، اندھا اعتماد کریں، بھلے وہ ہمیں نا نقصان بھی پہنچا رہا ہو تو بھی ہم اپنی ضد سے نہ ہٹیں کہ بھائی میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اگر بندے نقصان کرتے کریں میری بلا سے۔ جب انسان ایسا ہو جاتا ہے نا پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بڑے عالم سے میں نے سنا، آخری بات کرتا ہوں پھر دعا کر لیتے ہیں، فرمانے لگے میں نا اللہ نے مجھے توفیق دی تو بہت سے خاندان تھے، بہت سی بیوائیں تھیں، میں ان کی امداد کرتا تھا، مدد کرتا تھا، تو میں نے نا لسٹ بنا کے رکھی ہوئی تھی ایک میرے رجسٹر میں نا باقاعدہ، تو میں ان ناموں کے اعتبار سے ہر مہینے جتنے جس کو پیسے دینے ہوتے تھے میں دیتا جاتا تھا، ٹک کرتا جاتا تھا بھائی ان کو دے دیا۔ جیسے اکثر ہوتا ہے نا ادھر بھی کہ کوئی چیز لے کر آئے، تقسیم کر رہے ہیں، اب
نام پہ لگائے جا رہے ہیں، ہاں بھائی عبداللہ بھائی کو مل گیا، عبد الرحمان بھائی کو مل گیا، مالک بھائی کو مل گیا، فلاں خورشید بھائی کو مل گیا، تو تاکہ وہ دوبارہ نہ لے سکیں. تو فرماتے میں نے نہ پھر ایک حدیث پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں نا، شمار کر کر کے دیتے ہیں، تو اللہ بھی ان کو ویسے ہی دیتے ہیں، اور جو کوئی شمار کیے بغیر دیتے ہیں تو اللہ بھی ان کو ویسے ہی دیتے ہیں. میں خود اپنا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. میری والدہ نا، ان کی عادت تھی ہمیشہ، لیکن مجھے بری لگتی تھی کیونکہ میں جاہل تھا. تو وہ ہر کوئی جو بھی آ جائے نا مانگنے والا، وہ اس کو ضرور دیتی تھی. کبھی میں نے نہیں دیکھا، ہزاروں بار دیکھا، کہیں ان کو ساتھ لے کر گیا، کہیں ان کے ساتھ گیا، کہیں پر بھی اگر 10 بھی فقیر آئے نا مانگنے والے تو سب کو دیا انہوں نے ماشاءاللہ. تو میں کہتا تھا امی یہ لوگ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ عادی لوگ ہیں، یہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، ان کے پاس ہم سے زیادہ پیسہ ہے، ان کو کیوں دیتی ہیں آپ؟ لیکن وہ نہیں مانتی تھی ماشاءاللہ. وہ ان کی عادت تھی نا بچپن سے، تو وہ سب کو دیتی تھی بھلے جتنا دیں، لیکن دیتی ضرور تھی. مجھے آج سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کی عادت کیوں تھی. بھلے کوئی بہروپیہ ہے یا عادی بھی ہے مانگنے والا، لیکن وہ کبھی نہیں روکتی تھی. تو وہ اللہ والے فرمانے لگے. اس کے بعد تو میں نے وہ رجسٹر پھاڑ دیے سارے، اور میں نے کہا کہ بھائی میں کوئی گنتی نہیں رکھتا، جو ہوگا نا اس کو دوں گا، سب کو دوں گا، بھلے زیادہ دفعہ بھی دے دو، تاکہ مجھے بھی اللہ سے نا بے حساب کی امید ہے، اس حساب کتاب والی کے ساتھ کی امید نہیں ہے. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نا میرے ساتھ ان گنت والا معاملہ کرے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو ادھار پر سامان نہ دو، ٹھیک ہے نا، اور اس پر اعتماد نہ کرو. اگر وہ کوئی چیز واپس کرنے آ جائے اس سے نہ لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ریٹرن کیا، اکالا کہتے ہیں اس کو عربی میں، فرمایا اس کو اللہ اس کی بنیاد پر جنت میں ڈالیں گے. کہ میرا بندہ آیا تھا چیز واپس کرنے، اور ٹھیک ہے شرعاً یہی تھا کہ اس نے چیز خراب کر دی تھی، تم نہ واپس نہ بھی لیتے گناہگار نہیں ہوتے، لیکن تم نے تب بھی لے لی. اس پر اللہ جو خوش ہوا نا، میرے بندے کو تو نے خوش کیا تھا، آج تیرا رب تجھے خوش کرے گا. بول تجھے کیا چاہیے میرا بندہ؟ تو بندہ کیا بولے گا؟ یا اللہ مجھے تو آپ ہی چاہیے. جس کو رب مل گیا اس کو جنت تو خود مل گئی. ایک اللہ والے سے ان کے موت کے وقت پہ نہ پوچھا فرشتے نے کہ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے کون سے جنت حاضر ہے، کون سے دروازے سے داخل ہونا ہے. آسمان پہ جنت کھول دی اللہ نے ان کے لیے. وہ اتنے فرما بردار اللہ کے دوست. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہو گئی، میں نے کوئی یہ جنت کے لیے اتنی محنت کی تھی ساری زندگی، تو جنت بھی تو لالچ ہو گئی نا. تو میں نے تو اللہ کو اپنے رب کو پانے کے لیے محنت کی تھی. تو فرشتے نے جا کے کہا، تو کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پھر اللہ نے ان کی روح خود قبض کی ہے. وہ ایسے اللہ کے دوست ہیں، دیکھ رہے ہوں گے نا وہ بھی. تو اللہ نے خود ان کی روح براہ راست جو ہے نا قبض کی. تو بھائی ہم اگر اپنے رسول کے صحیح کاروبار میں جو سنتیں ہیں نا اس پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں نا، تو ہمارے کاروبار میں ابھی سے برکتیں آ جائیں، اور پھر ہم سے وہ کاروبار سنبھلے بھی نہ. ہم نے تو خود شرائط اور ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، اپنے کاروبار کو خود ہم نے بندش کی ہوئی ہے. کسی نے کوئی جادو نہیں کیا ہوا، کسی نے کوئی سحر نہیں کیا ہوا، کسی نے کوئی تعویذ نہیں کیے ہوئے، یہ میں نے خود کیے ہوئے. اس سے بڑے تعویذ کیا ہوں گے کہ نبی نے کچھ اور تعلیم دی اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. تو بس یہ عادت بنائیں کہ بھائی میں اعتماد کروں گا، اور یقین کریں لوگ واپس کریں گے. ایک حد تک انسان نہ چھپ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، اس کو ایک نہ ایک وقت آتی ہے شرم آ جاتی ہے. ابھی کل میں ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں کہا کہ وہ اس کی عادت ہے وہ ہر کسی کو نہ کھانا کھلاتا ہے.
اور دوسرے اس کو منع کرتے ہیں، یار تم کیوں بلا وجہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، ہزاروں روپے دے دیتے ہو، 8-10 بندوں کو روز کھلا دیتے ہو کھانا. تو وہ کہنے لگا بھائی اب مولوی صاحب مجھے ایک اور صاحب کے سامنے جو منع کرتے تھے ان کے سامنے مجھے بلا کے اس نے کہا کہ دیکھیں کیا ہوا، گزشتہ دن جو ہے نا مجھے 2 لوگوں نے میرے اکاؤنٹ میں اتنی بھاری رقم ڈال دی خود ہی. ایک نے یہ کہہ کر کہ تم نے میرے بچے کو یار وہ پیپر کی تیاری کرائی تھی، اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں نے تمہیں کچھ پیسے نہیں دیے، لوگ اس کے لیے بڑے پیسے لیتے ہیں، او لیول کے تھے وہ بچے، تو اس نے بھاری رقم اکاؤنٹ میں ڈال دی. ایک اور بچے 3-4 اس سے پڑھ کے چلے گئے تھے، وہ تو بھول بھلا گیا تھا، اب اس نے بھی ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے. تو یہ ہوتا ہے جب اللہ کی مخلوق کو بندہ کھلانا شروع کرتا ہے نا تو پھر اللہ بھی اس کو نا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ بھی پھر اس طرح رحمت برکتیں ڈالتے ہیں. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.